اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے، آئیں ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسن ظن رکھیے۔ دل اور دماغ انسانی جسم کے اہم اعضاء ہیں۔ دل انسانی جسم کے لیے بادشاہ ہے اور دماغ اس بادشاہ کے لیے وزیر و مشیر کے مرتبے پر ہے۔ کسی بھی واقعے کی تصدیق یا تردید کی تحریک دماغ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ تحریک اتنی زبردست ہوتی ہے کہ دل بھی دماغ کی تائید کر بیٹھتا ہے۔ ایسے میں دماغ سے درست اور مثبت خیالات کا پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ گناہوں کا نہ رکنے والا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ قربان جائیے اسلامی تعلیمات پر جو دماغ کو ہمیشہ مثبت سوچنے یعنی حسن ظن کی پابند بناتی اور بری سوچ یعنی بدگمانی سے بچنے کی تاکید فرماتی ہے۔ غور کیجئے کہ حسن ظن میں انسان کو کچھ عمل نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنی سوچ کو مثبت سمت میں ڈالنا ہوتا ہے۔ یوں وہ بغیر کچھ عمل کیے اپنے رب سے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ حسن ظن کی فضیلت پر دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک حسن ظن رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے۔ حسن ظن کی تعریف و حکم۔ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا حسن ظن کہلاتا ہے۔ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اور کبھی مستحب، جیسے کسی نیک مومن کے ساتھ نیک گمان کرنا۔ حسن ظن نہ رکھنے کا مطلب ہے بدگمانی کرنا، اور قرآن پاک کی سورۃ حجرات میں بدگمانی سے بچنے کا واضح حکم دیا گیا ہے۔ اسلام اور حسن ظن۔ اسلام میں بدگمانی حرام اور حسن ظن عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدگمانی انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ معاشرے میں اجتماعی زندگی کے بگاڑ کا بھی سبب بنتی ہے۔ جس شخص کے دل میں بدگمانی بیٹھ جائے، اب وہ صلح صفائی کے تمام امکانات کو ختم کر دیتا ہے۔ اسے سچ جھوٹ لگتا ہے اور وہ حقیقت کو دھوکے کی خوشنما تصویر سمجھتا ہے۔ ایسے خیالات معاشرت کی اجتماعیت کو خراب کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لینا اسلام کی وہ تعلیم ہے جو معاشرے میں امن و سکون، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور باہمی عزت و تکریم میں اضافے کا سبب ہے۔ حسن ظن آخر کب تک، کہاں تک حسن ظن قائم کیا جائے؟ اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو حد لگانا یعنی شرعی سزا دینا جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے اس نے شراب کا گھونٹ بھرا ہو پھر اسے پھینک دیا ہو، پیا نہ ہو، یا اسے زبردستی پینے پر مجبور کیا گیا ہو۔ چونکہ یہاں یقینی طور پر احتمال پایا جا رہا ہے، لہذا جب تک وہ خود اقرار جرم نہ کرے یا گواہوں سے ثابت نہ ہو، اس وقت تک دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور اس کے سبب مسلمان کے ساتھ برا گمان رکھنا جائز نہیں۔ غور کیجئے اسلام ہمیں مسلمان کی عزت کی حفاظت کی کیسی تاکید کر رہا ہے۔ ایک شخص جو ہمارے سامنے موجود ہے، منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حسن ظن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ پینا تو دور، ہم اگر کسی کو شراب خانے کے پاس سے گزرتا دیکھ لیں تو اسے شرابی قرار دے کر ہی دم لیتے ہیں۔ کسی معاملے میں بعض اوقات خوش گمانی کے کئی پہلو سامنے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دور کی سوجتی ہے اور ہم خود کو کھینچ تان کے بدگمانی کے تالاب میں ہوتے دے ہی دیتے ہیں۔ بعد میں اس پر افسوس کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کیوں کی۔ حالانکہ اس موقع پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ بدگمانی ہمیں نیکی کے نور سے محروم کر کے گناہ کی دلدل میں نہ پھنسا دے۔
حسن زن کے فوائد، یاد رکھیے حسن زن میں کوئی نقصان نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیشہ حسن زن سے کام لیجئے۔ اس سے بغض، کینہ، حسد، دشمنی اور عداوت دور ہونے کے ساتھ سکون قلب اور دوسروں کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، لہٰذا دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیے، حسن زن کے موقع تلاش کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو مسلمانوں سے حسن زن رکھنے کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔